آج ہم دنیا کی ایک ایسی جگہ پر جانے والے ہیں جہاں حضرت امام حسین اور ان کے جان نثاروں کو ایک ایک کر کے شہید کر دیا گیا۔ وہاں پر آج ایک ایسا معجزہ ہوا جنہیں دیکھ کر لوگوں کی زبان سے یا حسین کے نعرے خود بخود جاری ہو گئے۔ آج ہم ایسی جگہ پہنچنے والے ہیں جہاں حضور کے خاندان کو بے پناہ تکالیف برداشت کرنا پڑی۔ سامنے دریائے فرات چل رہا تھا، مگر اہل بیت کے ایک بچے کو بھی پانی نہ پینے دیا گیا۔ وہ جگہ جہاں ننھے شہزادوں پر ترس نہ کھایا گیا، وہ عورتیں جن کا احترام فرشتے بھی کرتے تھے، جن کا حیا چاند اور سورج بھی کرتا تھا، مگر انہیں صحرا کے اندر بے پردہ کیا گیا۔ وہ عورتیں جن کی آوازیں کسی غیر محرم نے نہ سنی تھیں، مگر اس دن 10,000 کا لشکر اہل بیت کی عورتوں کی آوازیں سن رہا تھا۔ ان کی آہ و بکا پر کسی کو ترس نہ آیا۔ ننھا علی اصغر پانی مانگتا رہا، مگر اس کے نانا کو ماننے والے زور سے قہقہے لگاتے رہے۔ وہ کیسے مسلمان ہوں گے جن کے بارے میں پڑھ کر سن کر انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، جس کے لبوں کو حضور نے بوسہ دیا، جسے اپنا بیٹا کہا۔ اگر وہ آپ کی کمر پر بیٹھ جاتے تو آپ نماز کو لمبا کر دیتے کہ کہیں گر نہ جائیں، کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ اسی امام حسین کے سامنے ان کے بچوں کے ساتھ اور ان کی بیٹی کے چہرے کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا کہ انسانیت آج بھی شرمسار ہے۔ امام حسین کا خاندان جب کربلا سے کوفہ گیا تو حضور کی بیٹیاں ننگے سر تھیں۔ پھر کچھ لوگوں نے پردہ کرنے کے لیے چادریں دیں۔ اس دن کوفہ کے بازار میں آہ و بکا اور شور شرابے کی وجہ سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ یوں ہی شیر خدا کی بیٹی نے لوگوں کو ارشاد کیا، خاموش ہو جاؤ، تو پورے بازار میں سکتہ جاری ہو گیا۔ لوگوں کی سانسیں رک گئیں۔ حضرت بی بی زینب کی آواز سن کر لوگ کانپنے لگے۔ لوگ کہتے ہیں، خدا کی قسم ہم نے کسی خاتون کو دختر علی سے زیادہ پرزور تقریر کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس دن لہجہ اور انداز خطابت سے یوں معلوم ہوا جیسے آپ حضرت علی کی زبان بول رہی ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، درود و سلام ہو میرے نانا محمد پر اور ان کی آل اور ان کی نیک اولاد پر۔ اما بعد، اے اہل کوفہ، مکر و فریب کرنے والوں، آپ کا اتنا کہنا تھا کہ ہر طرف رونے کی آوازیں اس قدر اونچی تھیں جیسے پورے اہل کوفہ میں چیخیں ہی چیخیں ہوں۔ لوگوں کی ہچکیاں بند گئیں۔ آپ نے فرمایا، تم اب کیوں روتے ہو؟ خدا کرے تمہارے آنسوں کبھی خشک نہ ہوں، تمہاری آہ و بکا کبھی بند نہ ہو۔ تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے ڈوری کو باندھا ہو اور پھر اپنے ہی ہاتھ سے کھولا ہو۔ تم نے خود ہمیں کوفہ میں بلا کر دھوکہ دیا۔ تم منافق ہو، تم ایسی جھوٹے قسمیں کھاتے ہو جس میں کوئی صداقت نہیں، تم منافق ہو۔ تم جتنے بھی ہو سب کے سب بےہودہ ہو، ڈنگ مارنے والے فسادی، کینہ پرور اور لونڈیوں کی طرح جھوٹے، چاپلوسی کرنے والے اور دشمن کی غماز ہو۔ آگاہ ہو جاؤ، تم نے بہت ہی برے اعمال کا ارتکاب کیا ہے جس کی وجہ سے خداوند تم پر غضبناک ہے، اس لیے اب تم اس کے ابدی عذاب میں مبتلا ہو۔ اب تم کیوں گریہ زاری کرتے ہو؟ تم امام حسین کے قتل میں برابر کے شریک ہو۔ تم اس دھبے کو کبھی دھو نہیں سکتے۔ لعنت ہو تم پر ہلاکت ہے۔ تمہارے لیے تم نے بہت ہی برے کام کا ارتکاب کیا اور آخرت کے لیے دردناک عذاب کا ذخیرہ جمع کیا۔ اب تمہاری معافی کی کوششیں رائیگاں جائے گی اور تم سب برباد ہوگے۔ تمہاری تجارت خسارے میں جائے گی اور تم خدا کے غضب کا شکار ہوگے۔ تم ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہوگے۔ افسوس ہے تم پر، اے اہل کوفہ والوں۔ کیا تم جانتے ہو تم نے رسول کے کس جگر کو پارا پارا کر دیا؟ کس طرح تم نے ان کی بے حرمتی کی، کس طرح مستورات کو بے پردہ کیا؟ تم نے ایسے اعمال کا ارتکاب کیا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان گر پڑے، زمین میں شگاف آ جائے، پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تم نے آسمان و زمین کے برابر گناہ کر دیے۔ تمہارے لیے آخرت کا عذاب سخت اور رسوا کن ہے۔ اس دن اللہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ تمہیں جو مہلت ملی ہے اس سے خوش نہ ہو، کیونکہ خداوند عالم بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا، کیونکہ اس سے انتقام کے فوت ہونے کا خدشہ نہیں۔ یقیناً تمہارا خداوند اپنے نافرمان بندوں کی گھات میں ہے۔ پھر بی بی زینب نے دوسری طرف چہرہ پھر لیا۔ لوگ حیران و سرگرداں تھے اور تعجب سی انگلیاں منہ میں ڈالے ہوئے تھے۔ بوڑھے لوگوں کی دہاڑیاں آنسوں سے تر ہو چکی تھیں۔ ایک بڑا آدمی آسمان کی جانب ہاتھ اونچا کر کے کہنے لگا،
मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, आपके बुजुर्ग, आपके जवान, आपकी औरतें, आपकी नस्ल सबसे अफजल और एला हैं। उसके बाद उम्मे कुलसूम बिन्त हैदरी करार ने ऊंची आवाज से कहा, तमाम हम्द व सना अल्लाह के लिए। आए अहल कोफा वालों, बराई हो तुम्हारे लिए। तुमने क्यों हुसैन की मदद न की? उनको शहीद कर दिया गया, उनके माल व असबाब को लूटा गया, उनके अहलो व अयाल को कैद कर दिया गया। वाय हो तुम्हारे हाल पर, तुमने अहले हरम को तकालीफ पहुंचाएं। तुमने इमाम हुसैन को शहीद किया। हुसैन के बारे हमारे नबी ने फरमाया था, हुसैन मेरा बेटा है। तुमने मेरे नाना के बेटे को शहीद कर दिया। तुम्हारे दिलों से रहम निकल चुका है। फिर उम्मे कुलसूम ने यह शेर पढ़े, हाय हो तुम पर, तुमने बिला कसूर मेरे भाई को शहीद कर दिया। इसकी सजा तुम्हें जहन्नम की भड़कती हुई आग में दी जाएगी। तुमने ऐसे खून बहाए जिनके बहाने को खुदा, रसूल और कुरान ने हराम करार दिया। तुम्हें आतिशी जहन्नम की बशारत हो। मैं अपने इस भाई पर जिंदगी भर आंसू बहाती रहूंगी, जो रसूल खुदा के बाद सबसे अफजल हैं। जनाब उम्मे कुलसूम का यह खुतबा सुनकर लोगों पर इस कदर असर हुआ कि लोगों की हिचकियां बंध गईं। औरतें अपने बाल बखेर कर मिट्टी डालने लगीं। मर्द शद्दत गम से निढाल होकर अपनी दाढ़ियां नोचने लगे। इसके बाद इमाम ज़ैनुल आबदीन ने लोगों को खामोश करते हुए फरमाया, मैं अली इब्नुल हुसैन हूँ, वो हुसैन जिसे फुरात के किनारे ज़ब्ह कर दिया गया। मैं उसी का बेटा हूँ। ऐ लोगों, मैं तुम्हें कसम देकर पूछता हूँ, क्या तुमने मेरे हुसैन को खुतूत देकर नहीं बुलाया था? क्या तुमने उनसे अहद व पैमा नहीं किए थे? जब वो तुम्हारी दावत पर आए तो तुमने उन्हें शहीद करवा दिया। तुम क़यामत के दिन कैसे रसूल खुदा की जानिब देखोगे जब वो तुमसे पूछेंगे, तुमने मेरे अहल बीत को क्यों शहीद कर दिया? ये सुनकर वहां मौजूद लोग कहने लगे, हम बर्बाद हो गए, हाय हम बर्बाद हो गए। इस वक्त हम इमाम हुसैन के रोजे पर पहुंच चुके हैं। तमाम देखने वाले, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले, अहले बीत से अकीदत रखने वाले, कमेंट बॉक्स में सलाम या हुसैन जरूर लिखें शुक्रिया। यही वो जगह है जहां हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया। उस जगह पर इस वक्त खुदाई का सिलसिला जारी है। खिंदाई के दौरान हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों का लहू मुबारक ताज़ा हालत में निकल रहा है, जिसकी वजह से इराकी हुकूमत को कई बार खुदाई का सिलसिला रोकना पड़ा कि कहीं नीचे से शुहदा कराम के जिस्म इक़दस न निकल आए, कहीं उनकी बेहुरमती न हो जाए। 1400 साल का इरसा गुजरने के बाद आज भी इमाम हुसैन का लहू इसी तरह तरोताज़ा है। ये इमाम हुसैन का बहुत बड़ा मुजज़ा है। इस जगह अब इराकी हुकूमत मदीना की तरह बड़ी बड़ी छतरियों लगाने वाली है ताकि ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम की जा सकें। इमाम हुसैन के रोज़े पर हर वक्त हुजूम होता है। पूरी दुनिया से दरूद व सलाम के लिए